السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وقلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ تفسیر سورۃ الحجر آیت نمبر 1 سے 15 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب وقرآن مبین۔ ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ سورۃ حجر مکی ہے اور اس کی 99 آیتیں ہیں، اس کے رکوع 6 ہیں۔ الف لام را یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی مطلب اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تلک آیات الکتاب وقرآن مبین، فرمایا کہ یہ آیات ہیں کتاب اور قرآن مبین کی۔ یہ اللہ کی کتاب اور اس قرآن کی آیات ہیں جو اپنے احکام واضح طور پر بیان کرنے والا ہے۔ اس کا ایک مطلب ترجمے سے ظاہر ہو رہا ہے، دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن انسان کو تمام تر کیفیات سے آگاہ کرنے والا ہے، اس کی پیدائش سے پہلے کے حالات سے بھی، پیدائش سے موت تک کی کیفیات سے بھی، اور مرنے کے بعد بھی جو صورت احوال واقع ہونے والی ہے اس کو بھی کھول کھول کر بیان کرنے والا ہے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، ربما یود الذین کفروا، کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے، یعنی کافروں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا جب وہ اپنے کفر پر ندامت کا اظہار کریں گے اور تمنا کریں گے کہ اے کاش وہ دنیا میں مسلمان ہوتے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، کسی وقت کافر چاہیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔ یعنی ربما تکثیر اور تقلیل دونوں مواقع پر استعمال ہوتا ہے، یعنی اس کا معنی بسا اوقات، بعض اوقات اور اکثر اوقات بھی ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی بھی ہو سکتا ہے، اور اس لفظ کا استعمال بالخصوص اس صورت میں ہوتا ہے جب کسی سے ہمہ وقت یا اکثر اوقات یاد کرنا متوقع ہو لیکن وہ یاد نہ کرے تو اسے کہتے ہیں کہ کبھی تو ہمیں یاد کرو گے، اور اس سے مراد ہر وہ وقت بھی ہو سکتا ہے جب کسی کافر کو اپنی سابقہ زندگی اور اعمال پر حسرت اور ندامت ہو اور اپنے مقابلے میں مسلمانوں کو عزت
اور فلاح سے سرفراز ہوتا ہوا دیکھے، کامیابیوں سے سرفراز ہوتا ہوا دیکھے، جیسا کہ غزوہ بدر کے موقع پر کافروں کی خوب پٹائی ہوئی اور مسلمانوں کو عزت اور فتح نصیب ہوئی، اور ایسے بے شمار مواقع ہو سکتے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، حتیٰ کہ موت کے وقت میں بھی، جب فرشتے ڈراؤنی شکل و صورت میں کافر کی جان نکالنے کے لیے آئیں گے، اور ایسی آرزو کا آخری موقع وہ ہوگا جب قیامت کے دن کافر کچھ گناہگار مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ دوزخ میں دیکھیں گے تو کہیں گے تم بھی ہمارے ساتھ دوزخ میں ہو، تو پھر تمہارے ایمان اور توحید نے تمہیں کیا فائدہ دیا؟ اس پر اللہ سبحانہ و تعالی کسی موحد کو جہنم میں نہیں رہنے دے گا۔ یہ فرما کر میرے اور آپ کے پیارے نبی نے یہی آیت پڑھی، گویا یہ آخری موقع ہوگا جب کافر اپنے مسلمان ہونے کی تمنا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ذرہم یاکلوا ویتمتعوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ان کے حال پر رہنے دیجیے کہ وہ کھائیں پئیں اور فائدے اٹھائیں۔ یہ بہت سخت ڈانٹ ڈپٹ اور شدید ترین ڈانٹ ہے، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ ابراہیم میں بھی فرماتے ہیں قل تمتعوا فإن مصیرکم الی النار، کہہ دیجئے کہ چند روز دنیا میں فائدہ اٹھا لو، پھر یقیناً تم کو دوزخ کی طرف تو لوٹ کر جانا ہی ہے۔ اور اسی طرح سورۃ المرسلات میں بھی اللہ فرماتے ہیں کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے جھٹلانے والو تم دنیا میں کچھ دن کھا لو اور فائدے اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو۔ اسی لیے یہاں اللہ نے فرمایا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ، اور میدان کو اور جھوٹی میں امیدوں کو دنیا میں غافل کیے رکھا، جھوٹی امیدوں نے دنیا میں ان کو غافل کیے رکھا، توبہ اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے غافل کیے رکھا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب ان کو معلوم ہو جائے گا۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کی تباہی کے لیے لکھی ہوئی میعاد وقت مقرر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس وقت جب اس پر حجت تمام ہو گئی اور اس کی مہلت ختم ہو گئی، اور اس نے کسی امت کی تباہی اور بربادی کے لیے جو وقت بھی مقرر کر رکھا ہوتا ہے اس میں کمی پیشی نہیں ہو سکتی۔ یہ اہل مکہ کے لیے تنبیہ بھی تھی اور رہنمائی بھی کہ وہ اپنے شرک، عناد اور الحاد سے باز آ جائیں، کیونکہ ان جرائم کی وجہ سے وہ اس بات کے مستحق ہیں کہ انہیں صفحہ ہستی سے حروف غلط کی طرح مٹا دیا جائے۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ، اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا ہے کہ کفار مکہ نے اپنے کفر، سرکشی اور عناد کا اظہار کرتے ہوئے کہا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، اے وہ شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے، یعنی وہ جو اس کے نازل ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، انک لمجنون، یقیناً تو دیوانہ ہے، تو دیوانہ ہے، یعنی ہمیں دعوت دیتا ہے کہ ہم تیری اتباع کریں اور اس دین کو چھوڑ دیں جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آتا، یعنی جو اس بات کی گواہی دیتے کہ تو جو دین لے کر آئے ہے وہ سچا ہے۔ جیسا کہ فرعون نے بھی کہا تھا فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّن ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ۔ سورۃ الزخرف میں اللہ فرماتے ہیں پھر اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے، اس بادشاہ پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے یا فرشتے جمع ہو کر اس کے ساتھ آتے۔ کافروں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافی مقام پر ارشاد فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرداران قریش سے کہا تھا کہ اگر تم میری ایک بات مان لو تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ایک کیا، ہم آپ کی ایسی 10 باتیں بھی ماننے کو تیار ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ توحید کی دعوت پیش کی۔ اس پر یہ قریشی سردار جو تھے تلملا اٹھے اور کہنے لگے کہ یہ پیغمبر اور اس کے چند ساتھی عجیب طرح کے خبط اور دیوانگی میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں کھانے کو تو ملتا نہیں
مشکلات میں یہ گھرے ہوئے ہیں. اسلحہ جنگ نام کو نہیں ہے، اسلحہ جنگ کے لیے نام کو نہیں ہے، اور خواب دیکھتے ہیں قیصر و کسریٰ جیسی سپر طاقتوں کو فتح کرنے کے. یہ اس پیغمبر کی دیوانگی نہیں تو کیا ہے. اللہ اکبر. پھر فرمائے لو ما تاتینا بالملائکۃ ان کنت من الصادقین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا. ان لوگوں نے کہا، کافروں نے، کہ ہم اس دین کو چھوڑ دیں جس کو ہمارے آباء و اجداد کرتے آئے ہیں، پوچھتے آئے ہیں. اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے کر آتا. ہم فرشتے نہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منظرین. ہم فرشتوں کو نازل نہیں کرتے مگر حق یعنی عذاب کے ساتھ، اور اس وقت ان کفار کو مہلت نہیں ملتی. یہاں بالحق سے مراد رسالت اور عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اسی نے کتاب نصیحت یعنی قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور وہی تغیر و تبدل سے اس کی حفاظت فرمائے گا. تو یہاں پر مطلب یہ ہے کہ ہم فرشتے نہ تو تماشا دکھانے کے لیے اتارتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ما ننزل الملائکۃ الا بالحق، ہم فرشتے نہ تو تماشا دکھانے کے لیے اتارتے ہیں اور نہ اس لیے اتارتے ہیں کہ وہ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کر دیں، بلکہ فرشتے تو مجرموں پر قہر الہی بن کر آتے ہیں، جیسے غزوہ بدر میں آئے تھے، یا تمہاری جانیں جو ہیں تمہاری روحیں نکالنے کے لیے آتے ہیں، یا پھر کسی قوم کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے کے لیے آتے ہیں. پھر جب یہ آ جاتے ہیں تو تمہارا کام تمام کر کے ہی چھوڑتے ہیں. اس وقت ان کے آنے کی نہ تمہیں آرزو ہوتی ہے اور نہ ہی ان کے آنے کا تمہیں کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے. وہ اپنے مقررہ وقت سے پہلے نہیں آتے، لیکن جب وہ آتے ہیں تو اپنا کام کر کے جاتے ہیں. اس وقت مہلت دینے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آگے ارشاد ربانی ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. یقیناً ہم نے ہی ذکر اتارا ہے اور یقیناً ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے بجائے ذکر کا لفظ استعمال فرمایا، جس کا لغوی معنی یاد دہانی یا نصیحت ہے. اگرچہ صفاتی پہلو سے قرآن مجید کا ایک نام ذکر بھی ہے، تاہم یہ دونوں نام ایک دوسرے کے مترادف نہیں. جیسے سورۃ قمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قرآن اور ذکر دو الگ الگ چیزیں ہیں. ذکر جب یاد دہانی کے معنوں میں آتا ہے تو اس سے مراد تمام منزل من اللہ وحی ہوتی ہے، یعنی کتاب بھی اور وہ بصیرت بھی جو اللہ تعالیٰ کتاب کے بیان کے لیے اپنے رسولوں کو عطا فرماتا ہے. اسی بصیرت کو ہم سنت بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کا ہی ذمہ نہیں لیا بلکہ اس کے معانی و مطالب کا بھی ذمہ لے رکھا ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ذمہ داری کس طرح پوری فرمائی. حفاظت قرآن کے کئی پہلو ہیں، اور یہ حفاظت بذریعہ کتابت بھی کی گئی اور بذریعہ حفظ بھی کی گئی، اور اس حفاظت کا تمام تر کام اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے لیا. بذریعہ کتابت قرآن مجید کی حفاظت کے سلسلے میں دو حدیثیں بس میں یہاں بیان کروں گی. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ انصاری کاتب وحی کہتے ہیں. حضرت زید بن انصاری ایک صحابی تھے اور یہ انصاری تھے اور ان کو کاتب وحی کہا جاتا تھا. اور جب 11 ہجری میں یمامہ کی لڑائی میں جو مسلمہ کذاب سے ہوئی تھی بہت سے صحابہ شہید ہو گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہتے ہیں کہ مجھ کو بلایا، زید بن ثابت کو بلایا ابوبکر صدیق نے. اس وقت حضرت عمر بھی ان کے پاس موجود تھے. تو کہتے ہیں میں گیا تو حضرت ابوبکر نے کہا، میرے پاس عمر آئے اور کہا کہ یمامہ کی لڑائی میں بہت سے مسلمان شہید ہو گئے ہیں اور میں ڈرتا ہوں کہ اگر اسی طرح اور لڑائیوں میں بھی مسلمان مارے جائیں تو بہت سا قرآن دنیا سے اٹھ جائے گا. اگر قرآن کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے تو یہ ڈر نہیں رہے گا، لہٰذا آپ قرآن کو جمع کرا دیں. اور میں یعنی ابو بکر نے عمر کو یہ جواب دیا. کہتے ہیں ابو بکر کہتے ہیں کہ میں نے عمر کو یہ جواب دیا، میں وہ کام کیسے کروں جسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا.
عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے، اور بار بار یہی کہتے رہے، یہاں تک کہ ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا اور میں عمر رضی اللہ عنہ کی رائے سے متفق ہو گیا۔ حضرت زید کہتے ہیں کہ عمر خاموشی سے یہ بات سنتے رہے، پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے کہنے لگے تم جوان اور عاقل ہو اور ہم تمہیں سچا جانتے ہیں اور دور نبوی میں کاتب وحی رہے ہو، تو اب ایسا کرو کہ قرآن کی جا بجا لکھی ہوئی تحریروں کو تلاش کرو اور سب کو اکٹھا کر دو۔ زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر ابو بکر مجھے پہاڑ ڈھونے کو کہتے تو مجھے اتنا مشکل معلوم نہیں ہوتا جتنا قرآن جمع کرنا معلوم ہوا۔ آخر کہتے ہیں میں نے کہا تم دونوں ایسا کام کرتے ہو، یعنی ابو بکر اور عمر ایسا کام کر رہے ہو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کی قسم یہ اچھا کام ہے، میں نے ان سے بڑی تکرار کی، کہتے ہیں حضرت زید میں نے ان سے بڑی تکرار کی یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرا سینہ بھی کھول دیا اور میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا۔ قرآن کہیں پرچوں پر، کہیں مونڈے کی ہڈیوں پر، کہیں کھجور کی لکڑیوں پر لکھا ہوا تھا، پھر اکثر لوگوں کو یاد بھی تھا، یہاں تک کہ میں نے سورۃ توبہ کی آخری 2 آیتیں لقد جاءکم رسول من انفسکم سے آخر تک خزیمہ بن ثابت انصاری کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں پائیں۔ پھر یہ مصحف جس میں قرآن جمع کیا تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زندگی تک ان کے پاس رہا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زندگی تک ان کے پاس رہا، ان کی وفات کے بعد ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو ملا۔ بخاری شریف۔ ایک اور ہے حدیث بخاری کی کتاب التفسیر میں باب جمع القرآن میں، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حذیفہ بن یمان حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس آئے جن دنوں وہ شام و عراق کے مسلمانوں کے ساتھ آرمینیا اور آذربائیجان فتح کرنے کی خاطر جہاد کر رہے تھے۔ وہ قرآن کی قرات میں مسلمانوں کے اختلاف سے گھبرائے ہوئے تھے۔ حضرت عثمان سے کہنے لگے امیر المومنین، اس سے پہلے کہ مسلمان یہود اور نصارہ کی طرح قرآن میں اختلاف کرنے لگیں اس امت کی خبر لیجئے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو لکھ کے بھیجا کہ ہمیں اپنا مصحف بھیج دیجئے، ہم اس کی نقول تیار کر کے آپ کا مصحف آپ کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے بھیج دیا اور حضرت عثمان نے زید بن ثابت، عبداللہ بن زبیر، سعید بن عاص اور عبد الرحمن بن حارث بن ہشام کو حکم دیا، انہوں نے اس کی نقلیں تیار کی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہ ہدایت کر دی تھی کہ اگر زید بن ثابت انصاری قرات کے بارے میں باقی تینوں قریشی لوگوں سے اختلاف کریں تو قریش کے محاورے کے مطابق لکھنا، کیونکہ قرآن انہی کے محاورے پر اترا ہے۔ جب نقلیں تیار ہو گئیں تو آپ رضی اللہ عنہ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کا مصحف ان کو واپس کر دیا اور اس کی ایک نقل ہر مرکزی مقام میں بھجوا دی۔ نیز حکم دیا کہ لوگوں کے پاس جو الگ الگ پرچیوں اور اوراق میں لکھا ہوا قرآن موجود ہے اس کو جلا دیا جائے۔ واللہ اعلم۔ اس کی تفصیل کافی طویل ہے اور اگر اور بھی زیادہ تفصیل معلوم کرنا چاہتی ہیں تو تیسیر القرآن کے اندر آپ سورۃ ہجر کی تفسیر میں پڑھ سکتی ہیں۔ آگے ارشاد ربانی ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ آپ سے پہلے ہم نے سابقہ قوموں میں بھی رسول بھیجے تھے اور ان کے پاس جو بھی رسول آیا اس کا وہ مذاق ہی اڑاتے رہے۔ ہم مجرموں کے دلوں میں ایسی ہی باتیں ڈال دیتے ہیں كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ، کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، پہلی قوموں کی بھی یہی روش چلی آ رہی ہے۔ جس طرح منکرین حق اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختراع کا الزام لگاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں یہ محض جادوگری اور جادو بیانی ہے، کبھی کسی معجزہ کا مطالبہ کرتے ہیں اور کبھی فرشتوں کے نزول کا، کبھی بشر ہونے کی بنا پر آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں اور کبھی جادوگر اور کبھی دیوانہ کہہ دیتے ہیں، تو یہ سب کچھ ان کی آیات الہی کو نہ ماننے کے لیے
حجتیں ہیں، اور ایسا استہزاء صرف آپ سے نہیں کیا جا رہا بلکہ منکرین حق کا انکار کرنے والے پہلے رسولوں سے بھی یہی کچھ کرتے چلے آئے ہیں۔ اللہ کی آیات سن لینے کے بعد انہیں سوجتا ہی یہی کچھ ہے۔ ایسی آیات کو نازل کرنے کا ایک اہم مقصد نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور مسلمانوں کو تسلی دینا بھی ہے، جو سخت سنگین حالات سے دوچار تھے، اور چونکہ یہ 13 سال کا طویل عرصہ، لہٰذا ایسی آیات کا نزول بھی وقتاً فوقتاً بتکرار ہوتا رہا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کے کفر، عناد اور سرکشی کی شدت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگ جائیں تو پھر بھی یہ تصدیق نہیں کریں گے، بلکہ یہی کہیں گے انما سکرت ابصارنا، ہماری تو نظریں ہی بند کر دی گئی ہیں۔ مجاہد ابن کثیر فرماتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے کہ ہماری آنکھیں ہی بند کر دی گئی ہیں۔ اسی طریقے سے قتادہ بھی کہتے ہیں ابن عباس سے کہ اس کے معنی یہ ہے ہماری آنکھیں پکڑی گئی ہیں، یعنی ان کے معجزات دیکھ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے معجزات کو دیکھ کر ایمان لانے کا معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی ایسا سلسلہ بنا دیں کہ یہ لوگ آسمان کی بلندیوں پر چڑھنے لگ جائیں، خود چڑھیں پھر اتریں، تو بھی بعد میں یہی کہیں گے۔ اگر آسمان پر اللہ تعالیٰ کوئی چڑھنے کا ذریعہ بنا دے تو چڑھیں اور اتریں، پھر بھی یہ کہیں گے کہ اس میں حقیقت کچھ بھی نہیں تھی، یہ تو محض نظر کا فریب تھا، یا زیادہ سے زیادہ یہ کہہ دیں گے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے سب جادو کے کرشمے ہیں، اور جادو ہی کے زور سے ہم چڑھتے اور اترتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ضدی اور ہر دھرم جب میں نہ مانوں والا رویہ اختیار کر لیں تو پھر کسی عقلی دلیل کا کیا ذکر، معجزہ دیکھ کر بھی حق تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں ہوتے۔